نحمده ونصلي ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ 16 صفر المظفر کا درس، اسلامی تاریخ، حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کا تذکرہ۔ حضرت یوشع علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے تھے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے خادم تھے۔ سورہ کہف میں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے جاتے وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس نوجوان کا ذکر آیا ہے وہ یہی حضرت یوشع علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کو نبوت ملی۔ بنی اسرائیل کی قوم کو انہی کی قیادت میں 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے میدان تیہ سے نکال کر بیت المقدس تک پہنچایا۔ جب یہ قوم بیت المقدس میں داخل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ توبہ کرتے ہوئے داخل ہونا، تو کچھ لوگوں نے توبہ کو مذاق بنا دیا۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو حکم کی خلاف ورزی کرنے اور مذاق اڑانے کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ، اناج میں برکت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلہ مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آدھا وسق یعنی تقریباً 1 کوئنٹل جو مرحمت فرمائے۔ وہ شخص اور اس کی بیوی اور اس کے مہمان اس میں سے سالہ سال تک کھاتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن اسے ناپ لیا تو وہ برکت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم نہ ناپتے تو ہمیشہ کھاتے رہتے اور وہ تم سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ ایک فرض کے بارے میں اذان سن کر نماز کو نہ جانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ کے منادی یعنی مؤذن کی آواز سنے اور نماز کو نہ جائے تو اس کا یہ فعل سراسر ظلم، کفر اور نفاق ہے۔ ایک سنت کے بارے میں سوتے وقت کی دعا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ کرتے تو ہاتھ کو سر کے نیچے رکھتے اور 3 مرتبہ یہ دعا پڑھتے، اللہم قنی عذابک یوم تبعث عبادک، اے اللہ مجھے اس دن کے عذاب سے بچا لیجئے جس دن آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں گے۔ ایک اہم عمل کی فضیلت، اچھا گمان رکھنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادتوں میں سے ہے۔ ایک گناہ کے بارے میں کسی پر تہمت لگانا گناہ عظیم ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، جو شخص کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ کرے پھر اس کی تہمت اور الزام کسی بے گناہ پر لگا دے تو اس نے بہت بڑا بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد دیا۔ دنیا کے بارے میں، دنیا آزمائش کے لیے ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ہم نے زمین کے اوپر کی تمام چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنایا ہے تاکہ ہم اس کے ذریعے لوگوں کا امتحان لیں کہ کون شخص اس میں زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ آخرت کے بارے میں، جہنم کی آگ کہاں تک جلائے گی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اہل دوزخ میں سے بعض کو ٹخنوں تک آگ جلائے گی اور بعض کو گھٹنوں تک اور بعض کو کمر تک اور بعض کو ہنسلی کی ہڈی تک۔ طب نبوی سے علاج، 3 سانس میں پینے کا فائدہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پینے والی چیزوں کو 3 سانس میں پیتے تھے اور فرماتے تھے، ایسا کرنے سے اطمینان ہو جاتا ہے
تکلیف اور بیماری سے حفاظت ہوتی ہے اور وہ چیز خوب ہضم ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لعنت کا سبب بننے والی 2 باتوں سے بچو۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضرت وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک یہ کہ آدمی لوگوں کے راستے میں پیشاب پخانہ کرے، اور دوسرے یہ کہ ان کی سایہ دار جگہ میں ایسا کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔